آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کی ایام ہیں، ان میں کوئی بھی نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائے، یا کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے، بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے، لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے۔ آپ وہی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں، لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ، اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے، یہ کافی ہے۔ بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن۔ انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں۔ ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت ہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ کلمہ لے کر آئے، حبیبتانی الی الرحمن، بھئی یہ سبحان اللہ و بحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا جائے۔ میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو۔ روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو۔ سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو، ہے بھائی۔ لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ، بس اس لیے سے پڑھے ہوں۔ آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف کس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ویسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل۔ اور آپ کو پتہ ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھے گا۔ تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے، لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، بعض دفعہ آپ کو بتائے اس پہ مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل۔ تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمہ نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو۔ کتنا پسند ہے اللہ کو روزہ، لیکن آسان کام آپ لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتا، لیکن آسان کام نہیں ہے، اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے، بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس۔ کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب اس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے،
اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ. اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دن کے دنوں میں. لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان, کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں, اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان. فرمایا ثقیلتان فی المیزان, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں, اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں, قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو, ویٹ ہی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی میزان, جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے, بہت نیچے جھکا دیں گے. یہ دو کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے, قرآن میں یا احادیث میں, تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے. ایک, اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا, یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے. کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ چور نہیں ہے, یہ بد کردار نہیں ہے, یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے, یہ با کردار ہے, یہ سچا ہے, یہ طاقتور ہے. تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے, اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے, تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے. اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی. اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں, جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے. کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں, تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا. اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں, انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا, بیٹا ہونا, تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ. اس لحاظ سب کمال ہے, یہ کمال ہو گیا. اور تو میرے پاس میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں, ایک ہی عمل ہے میرے پاس ہے. اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں. اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان چل جاتا, حدیث کو میں مکمل کروں زندگی سے. تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب. آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا, ایک دن اللہ نے آرام کیا. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ولا یؤودہ حفظہما, آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے, وہ تھکتا نہیں ہے. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ, اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں. اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے. ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا, پھر ایک دن آرام. ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا, لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے. جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں, اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, آرام لگتا ہے. بہت تھک گئے 6 دن آرام کر کے. تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا. تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک. لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی بھی نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ, منزہ ہے وہ ہر عیب سے. اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہے الف لام میں جنس کا ہے, جن سے ہم ہر فرد ہم خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ
بالکل لفظی ترجمہ تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جائے۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی ہوں، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہم تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پٹی اٹھانے کے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا، آخرت میں تو ہوگا، واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نظر کے بارے میں پوچھیں، نظر کہ گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز لو تو نظر لگتی ہے، دیکھو اس میں نظر تو برحق ہے، لگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا امکان ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی ہو بھی جائے۔ امکانات کی دنیا تو بہت بڑی ہے نا، اس میں افراط اور تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نظر کے وجود ہی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نظر سرے سے لگتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں، ان کو ہر وقت لگ رہی ہوتی ہے ان کے رائے کے مطابق، یہ اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، اس کو لگ گئی، یہی چلتا رہتا ہے پروگرام رہا۔ تو نہ اس میں وہمی بننے کی ضرورت ہے اور نہ نظر کا انکار کرنا جائز ہے ہمارے لیے۔ جو لوگ نظر کا انکار کرتے ہیں نا، وہ ہیں سیکولر لوگ، لبرل لوگ، جو شریعت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمارے پاس دلائل، مشاہدہ بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن وحی خود دلیل ہے ہماری نظر میں۔ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، اس پہ چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے، غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں مصر بھیجا، خوب لمبے صورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخل من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے، کہے گا آپ پہ بھی جادو، پہ بھی جادو، پہ بھی جادو،
پہ بھی جادو. جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے, کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے, وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے, کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا. بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے, تو وہ جواب میں کہے کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے, میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ. حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا, جتنی پرسنٹیج 100 میں, جادو کی اس سے بھی کم ہے. ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو. لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ, یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جب عامل میرے خلاف بول, اتنی خوشی ہوتی ہے. اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو چڑیل جن, تم میرے خلاف بولتے کیوں, نقصان پہنچا دو یار. اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں, کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے, مجھے ان کے خلاف بولنے میں سا خون بڑھتا ہے, میرا ایک کم جوش میں آ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں. ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے. صرف مسجد کا تقدس ہے, باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا, انگلش میں بھی گالیاں دوں گا, پنجابی میں بھی, اردو میں بھی. یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں, اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا پروموٹ کر رہے ہیں بے شرموں کو, ان بے غیرتوں کو. خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے. تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار, عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. جی ہاں, نظر کی بات کر رہا تھا. تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے, یہ ہے. لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے, تم پہ نظر ہے, تم پہ یہ ہے, ڈاکٹر یہ کام نہیں کر. شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے, لیکن یہ تو نہیں, ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے, ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے, تمہارے گردوں میں پتھری ہے, تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے. حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں, لیکن آپ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل, ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو. لازمی کیا لگی ہے, کیونکہ جب کسی کے پاس فن نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, وہ سب کچھ جانتا ہے. پھر سمجھ رہے, ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا, لہذا تحقیق کرے گا, 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں. عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے, لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور ہمزاد بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے میں. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی امکان, کہ فلانے پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, کو خوب سمجھ لو. امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں, ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے, کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ 2 انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی, کچھ بھی ہو جائے, اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ فہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے ایک قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو شور ہوتی ہے نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتے. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز, اچانک, جیسے میں لوگ سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک کتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے,
پہلے پہلی ہو پھر استغفر اللہ، یعنی آہستہ آہستہ. ایک کنوارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا اچانک 4 بیوی لے کے گھوم رہا ہے تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے. اس لیے ایک دم سے نہیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پہلی ہوگی، دوسری میں کچھ پٹو گے، تھوڑی بےزتی ہوگی، تھوڑی عزت ہوگی، کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے پھر تو اس طرح کرتے چلانا ہے. ٹھیک ہے، اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من الشیطان الرجیم ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، میری ارننگ اتنی ہو گئی، تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو، تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے؟ اللہ کی دین ہے، میرا کمال نہیں. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے، آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو؟ مطمئن ہو جاتے. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا بھی دماغ خراب کر دیں. سمجھتے ہو؟ اچھا، میں جب عاملوں کے خلاف بول، لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط. میں 1 نمبر عاملوں، یہ ذہن میں رکھ. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچنی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب ایک جیسے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا، بخاری میں سے ثابت ہے، لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے جادو اتنی آسان نہیں ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے، جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے، کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگ یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے تو گونج رہی ہے بس. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھی نہیں بلکہ سانپ ہیں. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی. دماغ میں انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل، خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے؟ سانپ ہے. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے، فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا، تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے. تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے؟ ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں، جادو سینکڑوں تو تھے ہی. سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، انتر منتر کلی کل انتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے، وہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں. ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس، تو پولیس والے جاتے ہیں، پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو، تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ
کر دیتے ہیں یہ لوگ. سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا؟ دنیا کے سب سے کمزور، سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں، لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقت سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلو تلے چڑھا لینا ہے اور عامل کے خلاف بولتا ہوں، کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے ہیں آج کل. ابھی علماء کا ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس، وہ وفد پہلے میرے پاس آیا، گپ شپ ہوئی، بیٹھے، میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے، مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کی. یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ کی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ. تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا، میں نے اچھا ہے اللہ نے قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں، تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی، تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بگانے والوں سے متاثر ہو. یہ تو مینٹل لیول ہے. آپ دلائل سے کی بجائے ان لوگوں سے متاثر ہو. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم 6 بھائی ہیں، ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، وہ ہماری والدہ انتقال کر. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا، 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے بہنیں کتنی. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا والدہ کا انتقال ہو گیا تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں. اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں، ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی. تو استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ کسی چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں تو مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا، ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں. اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے، کوئی گائے بھینسے نہیں ہے جس طرح سے ڈبوں میں بک جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے. ماؤں کی پیکنگ کا دودھ، ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ، اس سے نہیں ماں پیک کر کے ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں تو وہ خام خواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں. جب چاہے گا جو چاہے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں یا مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا، سرمایہ دار لوگ، انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے. مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں. مچھلی اور بہت سستے ریٹ تھے. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے، فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر لمبا چوڑا چکر لگا کے، اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو، بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم. پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا، ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں رہی. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا، پتھروں سے ماروں گا. میں یہ دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متع حلال ہے تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں، چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتہ چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے، یہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے، بہت دفعہ سوچتا ہے، عبرت ہو جاتی ہے اس کو، لہذا اس سے گھر بستا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے. چند کا تو ٹوٹتا ہے لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متع کو حلال کر دیا تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو آج اس عورت سے متع کیا. کیونکہ جب متع جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے کہ 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں سب حلال ہے، بس حلال ہے، اتنا بچاؤ متع کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متع کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام، بولو نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے، سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے، سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں. اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی. لیکن متع کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، جمعے کو میرا متع ہے، آپ لوگ تشریف لائیے گا. میں متع کر رہا ہوں اس سے، اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں
بھی متا کر رہی ہوں اس سے. بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے. نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے, کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے, نکاح کرنا چاہتا ہوں. چھپکی نہیں کرتے, کھلے عام بتاتے ہیں. متا میں کوئی بتایا کہ میری بیٹی متا کرنا چاہتی ہے, کوئی اچھا متا کرنے والا ہو. تو اگر عمر نہ ہوتے, حضرت عمر نے نا گورنمنٹ لا بنا کے پابندی لگائی, عمر نہ ہوتے تو متا کے بارے میں مسلمان کنفیوژن میں ہوتے, لوگ بہت سارے اس کو حلال سمجھنا شروع کرے. عمر نے غیرت والا کام کیا, انہوں نے بولا اب جو متا کر کے آئے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اس. تو یہ عمر کا ہم پر کیا ہے, احسان ہے کہ ہمارے گھروں کو بچایا عمر نے. ایک زنا پہ ہمیں حلال کا لیبل لگانے سے عمر نے بچا لیا. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. باقی جو غصے میں 3 طلاقیں دیکھے ہیں ان کے گھر اجڑتے ہیں, بھائی غصے میں کنٹرول کرو اپنے آپ. بلکہ عمر نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا, ورنہ دڑا دڑ دیتے رہتے, طلاق کو کھیل بناتے رہتے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں جب بات آتی ہے بیگم کو طلاق نکالتے ہیں, طلاق نکالتے ہیں. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی, طلاق نکالتے ہیں, ہم خود کانپنے لگتے ہیں, بھائی یہ تو تیر ہے, کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. کتنے کیسز لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, لڑتے تھے نا بیوی سے, روزانہ لڑائی. پھر ان کو غصہ آتا, طلاق دوں گا, کانپتے تھے یوں کر کے, کہتے میں تو دے دوں گا ہی, 10 سال سے کہتے رہے, نکالی نہیں. ان کو پتا تھا بھائی نکل گئی تو بیگم گئی ہم سے. کتنے لوگ, یہ تو آپ کے سامنے تو وہ کیس آ رہے ہیں نا جن نے غصے میں دے دی ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں, بہت غصہ آیا, نہیں دی انہوں نے, اور جو غصے میں دے دیتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے نا غصے میں, تو اس پاگل کا حق ہی نہیں ہے کہ بیوی رکھے وہ, کیونکہ جب غصے میں 3 نکال رہا ہے تو کل غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے, کل غصے میں پسٹل بھی چلا سکتا ہے. آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا, میں نے دے دیے. میں کہتا ہوں بھائی تیرے پاس بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا, کوئی عدالت چھوڑتی آپ کو. اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں. آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا, اب پولیس آئی ہے, کیا ہوا, کہنا یار غصے میں ہو گیا, سوری. کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہے, اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں میرے بھائی. نارمل میں تو کوئی بھی الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا. تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے نا, ان کے پاس ایک شخص آیا, ہم نے غصے میں بیوی کو 3 طلاق دی, بہت شدید غصہ تھا. انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاق دی, کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے, تجھے طلاق ہے, ایسا کہیں نہیں ہے. تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں. قتل جتنے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے قتل کیا, مجھے آگے بتا رہے, کہہ رہے ہیں غصے میں نے بندہ مار دیا, اپنے دوست کو مار دیا. کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرے سکون نہیں مل رہا مجھے. سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. ابھی ایک کیس چل رہا ہے, میں اس میں پڑا ہوں سلو کے لیے. غصے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بندے نے قتل کر دیا, اور اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے کہ یار میرا محسن تھا, وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا. میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ رگڑ کے چیخے مار مار کے رو رہا تھا بندہ, قاتل. کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب, میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا, میں نے مار دیا اس کو. اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے. کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو, پاگل. تو کیا کیس نہیں بنے گا, کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں, یہ بات میرا خیال. اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے, عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پندے پہ, لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی, اتنا رو رہے ہیں یار, چھوڑو یار. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, اے لوگو قصاص میں زندگی ہے. ایک لٹکے گا, 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے, 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے, اجاڑنا نہیں ہے. چند لوگ 3 دیں گے, ان عبرت کا نشان بنیں گے, باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی, بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو, طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے. نہیں ہے, بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی یہ کہتے ہیں اسلام میں طلاق بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے اسلام میں, کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق, لیکن بہت آسان ہے. ان کے یہاں ہندوؤں میں کورٹ پہ جانا پڑتا ہے, لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں. ہمارے یہاں بہت آسان ہے, لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے, تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے. تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا, بات لمبی ہو گئی, اور پتہ نہیں کیا لکھے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں, اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, ہے ہاں, جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا, تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, نہیں یہ تو الگ آیت ہے, اس پہ اس سے کوئی تعلق ہے. لمس لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو, تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ
تمہیں ہلاک نہیں کرنا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی، ان کی رائے میں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا، اس میں کمزوری تھی۔ پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا، کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے۔ تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ عمر، یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا، طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا۔ غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا۔ ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا، کوئی اختلاف نہیں۔ اور کتنے آپ نے، اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے، عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہی عمر لا ہے۔ میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا، میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں۔ یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے، یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے۔ اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے۔ نہیں آئی میرے خیال بات سمجھ میں؟ تو غیر آپ کے خلیفہ عادل کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو